یہ پنجاب بار میں جھرلو پھیرنا ہے، اس لیے یہاں پہ الیکٹرانک ووٹ نہیں، یہ مینول ووٹنگ ہو رہی ہے. شناختی کارڈ کمپیوٹرائزڈ، نکاح نامہ کمپیوٹرائزڈ، بالکل آپ کے پاسپورٹ کمپیوٹرائزڈ، آپ کا جو ہے جناب ووٹ کمپیوٹرائز نہیں ہو رہا. یہ کیا وجہ ہے؟ جس ملک میں آئین کا کھلواڑ کیا گیا ہو، آئین کے ساتھ بڑا مذاق کیا گیا ہو، ہم لوگ اسی لیے پرجوش ہیں، ان لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں جو آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، جو رول آف لا کی سپرمیسی چاہتے ہیں. کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ججز کا منہ بند کر دیا، ججز کے ہاتھ باندھ دیے، گولی کیوں چلائی، اس کا جواب کون دے گا؟ جو واقعہ ریسنٹلی مرید کے ہوا اس کا جواب کون دے گا؟ پھر جو اسلام آباد میں ہوا اس کا جواب کون دے گا؟ ایک کتا بھی دریائے فرات میں بھوکا مر جائے تو اس کا جواب عمر ہے. تو اس کا مطلب آج کل کے حکمران اتنی جانیں جا رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، انصاف نہیں مل رہا. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی بہت زیادہ انوالو ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹس آئیں. اگر جھرموں پھر جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ ملیں گے. آئی ایل ایف کا بھی یہی کہنا ہے، انڈیپینڈنٹ کا بھی یہی کہنا ہے، پروفیشنلز کا بھی یہی کہنا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم تو 27ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں لیکن ہم آئین کی اور قانون کی بالادستی کے لیے ووٹ حاصل کر رہے ہیں. تو پھر کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ ملیں گے. آئی ایل ایف کا بھی یہی کہنا ہے، انڈیپینڈنٹ کا بھی یہی کہنا ہے، پروفیشنلز کا بھی یہی کہنا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم تو 27ویں عالمی ترمیم لا رہے ہیں لیکن ہم آئین کی اور قانون کی بالادستی کے لیے ووٹ حاصل کر رہے ہیں. تو پھر کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ ہونڈا مذاق اور عام شہری کے جو حقوق ہیں ان پر ڈاکہ ڈالا ہو. اس سچویشن میں پنجاب بار الیکشن بڑی اہمیت کا حامل ہے. پرجوش تو ہونا بنتا ہے کہ جس ملک میں آئین کا کھلواڑ کیا گیا ہو، آئین کے ساتھ بڑا مذاق کیا گیا ہو، بھونڈا مذاق اور عام شہری کے جو حقوق ہیں ان پر ڈاکہ ڈالا ہو. اس سچویشن میں پنجاب بار الیکشن بڑی اہمیت کا حامل ہے. پنجاب بار کے الیکشن میں ہم لوگ اسی لیے پرجوش ہیں، ان لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں جو آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، جو رول آف لا کی سپرمیسی چاہتے ہیں. پاکستان میں قانون کی مثال ایسی ہو گئی ہے کہ ایک مکڑی کا جالا ہے، طاقتور آتا ہے توڑ کے چلا جاتا ہے، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پھنس جاتے ہیں. تو یہ جو اگر آئین کی بالادستی آج جو ووٹنگ ہو رہی ہے، ہم ان چہروں کو ووٹ دے رہے ہیں، ان لوگوں کو جتوا رہے ہیں جو آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. تو یہ کالے کوڈ کا ہمارا یہی ایک عزم ہے کہ پاکستان میں قانون ہوگا تو عام شہری کو اس کے حقوق. اور اس وقت جو سابق وزیر اعظم جیل میں موجود ہیں، عمران احمد خان نیازی صاحب، وہ بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اور دیکھیں 2 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے لیکن قانون کہیں نظر نہیں آ رہا. قانون 26ویں آئینی ترمیم بذات خود ججز سے ہم لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ججز کا منہ بند کر دیا، ججز کے ہاتھ باندھ دیے. ایک عام آدمی انصاف نہیں لے سکتا. جو چیف جسٹس ہیں وہ سو موٹو ایکشن لے کے کسی بھی نا انصافی کے خلاف اپنے مطلب ایکشن لیتے تھے. نوجوان بکوا اس میں ڈفرینشیٹ یہ کہ میں آئی ایل ایف کے موقف کو اس کی تائید کرتا ہوں کیونکہ میں خود انصاف لائرز فورم کا حصہ ہوں. اور اس وقت جو سابق وزیر اعظم جیل میں موجود ہیں، عمران احمد خان نیازی صاحب، وہ بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اور دیکھیں 2 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے لیکن قانون کہیں نظر نہیں آ رہا. قانون 26ویں آئینی ترمیم بذات خود ججز سے ہم لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ججز کا منہ بند کر دیا، ججز کے ہاتھ باندھ دیے. ایک عام آدمی انصاف نہیں لے سکتا. جو چیف جسٹس ہیں وہ سو موٹو ایکشن لے کے کسی بھی نا انصافی کے خلاف اپنے مطلب ایکشن لیتے تھے. ابھی کوئی سو موٹو ایکشن نہیں ہے. ابھی کیا واقعہ ہوا، وہ اکثر سوشل میڈیا میں بات چل رہی گولی کیوں چلائی، اس کا جواب کون دے گا؟ جو واقعہ ریسنٹلی مرید کے ہوا اس کا جواب کون دے گا؟ پھر جو اسلام آباد میں ہوا اس کا جواب کون دے گا؟ 69 شہریوں کی جان چلی جائے. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر ایک کتا بھی دریائے فرات میں بھوکا مر جائے تو اس کا جواب عمر ہے. تو اس کا مطلب آج کل کے حکمران اتنی جانیں جا رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، انصاف نہیں مل رہا. عدالتوں کے اوپر مشہور ہے کہ جناب سوالی آیا چھلانگ مار دی، انصاف نہیں ملا. تو یہ انصاف کی جدوجہد ہے. یہ پنجاب بار کا جو الیکشن ہے یہ ثابت ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے. سر پنجاب بار کے جو ابھی کینڈیڈیٹ جیتیں گے یہ پاکستان بار کو سپورٹ کریں گے اور ان کے لیے ووٹنگ کریں گے. کیا اس ووٹنگ سے قانون کی اور عدلیہ کی بحالی میں سنگ میل ہوگا؟ الحمدللہ بالکل ہوگا. جیسے آپ کو پتہ ہے لاہور بار میں ہم نے کیا کیا، جو انصاف لائرز فورم، جو حامد خان صاحب ہمارا گروپ ہے، ان کے نومینیٹ کیے ہوئے جو ہیں وہ لاہور کے صدر بھی بنے، ٹھیک ہے، گجر صاحب.
اور پھر نسوانا صاحب جو ہائی کورٹ کے صدر بنے, اور پھر صرف ہمیں اسلام آباد سپریم کورٹ سے مار پڑی. لیکن یہ پنجاب بار کا الیکشن نہایت اہمیت کا حامل ہے. یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بہت زیادہ انوالو ہے. وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹس آئیں. ان کے اوپر تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا الیکشن ہو تو ادھر بھی الزام لگ جاتا ہے. الزام تو ان کے اوپر بہت لگ خیر رہا ہے. الزام کی ایک صرف 4 ایکڑ کی یونیورسٹی ہے وابڑا ٹاؤن کے اندر, اس میں ایکس اسٹوڈنٹس کا الیکشن ہوا تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں جی ہروا دیا گیا اور یہ ہوا تو وہ ہوا. تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ حقائق تو یہی ہے نا کہ ابھی رجیم چینج ہوا, یہ آپ کے سامنے ہی ہے ایبسولوٹلی نوٹ کہنے کے بعد. تو اب جو ایبسولوٹلی نوٹ کے حامی ہیں ان سب کو ہرانے کی کوشش ہوتی ہے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا, ساری دنیا جانتی ہے. سر مجھے یہ بتائیں گا کہ جس طرح جنرل الیکشن میں فارم 47 کے بعد 45 کے بعد 47 آیا تھا اور 45 کو اڑا دیا گیا, یہاں پہ کوئی 48 49 کوئی 50 ہے؟ میں دیکھیں اس پاکستان میں المی ہے, یہ میں بتا رہا ہوں, آج تک شناختی کارڈ کمپیوٹرائزڈ, نکاح نامہ کمپیوٹرائزڈ, بالکل آپ کے پاسپورٹ کمپیوٹرائزڈ, آپ کا جو ہے جناب ووٹ کمپیوٹرائز نہیں ہو رہا. یہ کیا وجہ ہے؟ جو لاہور بار کا الیکشن تھا وہ بھی کمپیوٹرائز ہوا, الیکٹرانک ووٹنگ ہوئی, ہائی کورٹ میں بھی ہوئی. یہ پنجاب بار میں جھرلو پھیرنا ہے, اس لیے یہاں پہ الیکٹرانک ووٹ نہیں, یہ مینول ووٹنگ ہو رہی ہے. سر تو پھر بھی اس مینول کے ہونے کے باوجود بھی ہم لڑیں گے, انصاف پسند وکیل کھڑے ہیں اور ہم اپنا محاذ جیتیں گے انشاءاللہ. سر جھرلو پھرے نہ پھرے وہ بات کی بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح جنرل الیکشن کے اندر لوگوں نے قسمیں کھائیں, قرآن پاک اٹھایا اور جیت کے, جن کو کوئی بندہ نہیں جانتا تھا, کسی کو آلو ملا, کسی کو ٹنڈا, کسی کو بینگن, کسی کو پنکھا, کسی کو پتہ نہیں کیا گیا, کوئی نہیں جانتا تھا, ان کے گلی محلے والے نہیں جانتے تھے, وہ جیت گئے. لیکن بعد میں تبدیل ہو گئے. کیا یہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا, جب میں نام لوں گا آپ نے کہا جی سارے الزام. اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہر جگہ موجود ہوتا ہے. ابھی جو اصل میں اسٹیبلشمنٹ ہے کالا کوٹ, یہ وکلا, یہ اسٹیبلشمنٹ ہیں اور یہی بنائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی انصاف کے جو حامی لوگ ہیں ان کی جیت ہوگی اور ہم خوشی منائیں گے. سر یہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے 27 کلومیٹر بارڈر آتا ہے, وہاں پہ بلیک اسٹیبلشمنٹ ہے یہ والی, تو اکٹھے ہی آزاد ہوئے تھے. انشاءاللہ یہ جب آج کی ووٹنگ ثابت کرے گی ہماری بھی بلیک کوٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یہی ہم اس کو کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ. کالے کوٹ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے. تو اگر جھرلو پھر جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ پورا انٹرویو لینا شروع کر دیا ہے, جھرلو پھرنے نہیں دیں گے. اگر جھرلو پھر جائے تو پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, وہ خان صاحب بھی کہتے ہیں, اور آخری گیند تک میں لڑوں گا. ہم آخری گیند تک لڑیں گے, یہ اس کا جواب ہے. جی فیصل جٹ صاحب, ہمارا تو دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہیں پہ کھڑے کھڑے پوڈ کاسٹ کریں. ماشاءاللہ آپ اتنے اچھے دلائل دیتے ہیں اور عوام آپ کو دیکھنا پسند کرتی ہے, پھر ہماری مجبوری بن جاتی ہے. ناظرین بڑا جوش و خروش ہے ان میں بھی اور ان کی تنظیم میں بھی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ جیتیں گے. یہ تو وقت بتائے گا, یا جو اس وقت الیکشن کمیشن بیٹھی ہوئی ہے اندر وہ بتائے گی کہ جھرلو پھرتا ہے یا جو ووٹ ڈالا جاتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.